ये बताएं कि क्या कभी किसी ने बरेलवी किराना स्टोर, अहले हदीस होटल, देवबंदी दवाखाना या शिया शॉपिंग सेंटर देखा है? अपने मसलक के नाम पर कोई अपने कारोबार का नाम नहीं रखता, क्योंकि इससे पता होता है कि दूसरे मसलक या फिरके के ग्राहक नहीं आएंगे, इससे कारोबार का नुकसान होगा। लेकिन इन नामों से दीन का जो नुकसान हो रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं। इससे उम्मत का, इत्तेहाद का, भाईचारे का, यकजहती का, अखुवत का जो सत्यानाश हो रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं। तो कुरान तो कहता है कि हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमने अपने फिरकों के नामों पे अपनी मस्जिदों के नाम रखे हैं, तो इसका क्या जवाब है? Questioner and Sheikh replying. Sheikh asks, "What are you?" The questioner says, "I'm a Muslim." The Sheikh Nasir Albani replies, "What type of Muslim are you? Are you a Khariji? Are you a Mutazali? Are you a Shi'i? Are you a Rifadi? Are you a Qadri? What type of Muslim are you?" So the questioner says, "I am a Muslim following Quran and Sunnah." What Sunnah? Everyone says Quran and Sunnah. The Khariji says Quran Sunnah, the Shia says Quran Sunnah, the Qadri says Quran Sunnah. What type of Quran Sunnah are you? So he says, I follow Quran and Sunnah like the way the Salaf Salihin understood. The Sheikh says, yes, very good. You have to follow Quran and Sunnah the way the Salaf Salihin understood. So for this big sentence, in short form, the word is Salafi. And the debate was won. According to the Salafis, the debate was won. And on the internet you go, I respect Sheikh Nasir Albani. Many of my talks, when I want to check up a hadith, I see him. So I respect him, mashallah. I love him, I revere him, but no taqleed. No taqleed. Taqleed only belongs to Allah and His Rasul. Fine, see, this is logic, this is qiyas. See, logic, I say prove to me from Quran and Sunnah, not logic. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah has blessed me with logic. Summa alhamdulillah. I am not a scholar. I consider myself a student of talib ilm, a student of knowledge. But Allah has blessed me that I've met many scholars, whether it be of the great Indian scholars, whether from Nadwa, whether from Deoband, whether it be the Saudi scholars, alhamdulillah, whether it be the scholars from other parts of the world. Allah has blessed me. I had the opportunity to interact with the great scholars of the present time. So based on that, what type of Muslim are you? Are you a Khariji? Are you a Mutazali? Are you a Shia? Are you a Qadri? Are you a Sufi? Based on that, he won the debate. We said, see, then Sheikh replies, no. But the questioner says, but didn't Allah say, call yourself Muslim? So the Sheikh replied, at that time there was only one Islam. Now there are different groups. So therefore it is compulsory, fard, obligatory. You should identify yourself as a Salafi. Logic. Now comes my reply. And the debate was ended there. Sheikh Nasir Albani won the debate. See, for me, don't debate with me. Prove to me from Quran and Sunnah, immediately Dr. Zakir Naik will accept. Debating, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah has blessed me. In debating, alhamdulillah, Allah has blessed me. My response to Sheikh Nasir Albani, I respect him. I am nothing compared to him. I am not even a drop in the ocean compared to Sheikh Nasir Albani. So please don't get me wrong. Many of my talks are based on his research, mashallah. So please don't get me wrong. I love him, I respect him, but no taqleed. I tell him, fine. If you see the lifestyle in the history of the Prophet, he didn't quote any hadith to me. He didn't quote to me any verse of the Quran that calls us as Salafi. So I don't call. No logic. At the time of the Prophet, they were hypocrites, munafiqs. Fine? They were munafiqs. The Sahabas did not change the name. They were Kharijis, Khawarij. Kharijites. They called themselves Khariji. People gave them the label. The Sahabas yet called themselves Muslims. Did the Sahabas say, give them a new name? No. They continued calling themselves Muslim. They were Mutazalites. People yet continued calling themselves Muslims. So at that time also there were differences. Not that they were not. Now coming to the question, that therefore Sheikh Nasir Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi?
Which Salafi? My counter question. And now, do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi, there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauzubillah. We'll come to that later on if time permits. So which Salafi do you belong to? Again, see, whatever label you give, there's bound to be tafarraqa. When the Shias came, people said, we are Sunni. Again there was group, Ahle Sunnah wal Jamaat. Then, again there was division, Hanafi, Shafi, Hanbali, Maliki. Then we came with Salafi, Ahle Hadith. There's group even in this. The moment the name given by human beings, there's bound to be tafarruqu. Even in Allah's name, Muslim, there's bound to be division. Allah told that. But don't think the name you give will not have divisions. Don't you think Allah did not know? Allah knew there are going to be divisions in the Muslim Ummah. He told in the Quran. The Prophet predicted. Yet the Prophet didn't say, call yourself Ahle Hadith, call yourself Salafi. Ahle Hadith. Which Ahle Hadith? In Bombay, where I come from, there are two Ahle Hadith. Jamiyat Ahle Hadith and Gurba Ahle Hadith. So which Ahle Hadith do I belong to now? One Ahle Hadith blaming the other Ahle Hadith. See, I don't want to mean any harm to the Ahle Hadith. Therefore, I said the topic is sensitive. Wallah, I'm only trying to talk about Quran and Allah's Rasul. Please don't feel bad. I respect Sheikh Nasruddin Albani. I respect the Salafis. I look amongst all these groups that are there, we have to agree the Ahle Hadith and the Salafis are the closest to the Quran and Sunnah. I'm proud to say that. But, which Salafi? So maybe during the early times of Sheikh Nasruddin Albani, there weren't groups in the Salafi, now there are groups. Sururi, Madkhali, Qutubi. Oh, he's not right, he's calling him Salafi. So now we have new books, true Salafi. I read a book called Salafi Dawa, true Salafi. What is true Salafi? I say, you know, we had a Dawa training program in Bombay, where we invited people from different parts of the world. There were 14 people, there were 19 people from 14 different countries. And many of them were from Medina University, mashallah, from Bahrain University, all more than 50% were Salafi, mashallah. So we had a discussion there. So then I asked the question. Salafi short name. Instead of saying, I believe in Quran and Hadith according to the way of Salafi Salih, shortcut Salafi. So I asked him, the Salafi Salihin is better or Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is superior? Who's better? So they told Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So why not call yourself Muhammadi? Right or wrong? In India, who calls themselves Muhammadi? You know? Do you know? Do we agree with them? No. Who calls themselves Muhammad in India? Who is superior? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah. So one who submits civil to Allah is called a Muslim. We know there are divisions in Muslim, but whatever name you give, there are going to be division. In the Hanafi Maslak, there were 4 students. In Shafi Maslak, there's Qadim and Jadid. In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith. I went to Kerala, Mujahideen. KNM, Kerala Nadwatul Mujahideen. There people don't call themselves Ahle Hadith, Mujahideen. If you go to Saudi Arabia and say I'm Ahle Hadith, what is this new Ahle Hadith? Very few people of the Saudis know who's an Ahle Hadith. For them, they know Salafi. But Salafi and Ahle Hadith belong to the same group, the names are different. In some country, Ansari. Right? So, when he's saying call yourself Salafi, that means the Ahle Hadith of India, they aren't Salafis? Fine. So here we realize that if you want to give a label, instead of Salafi, Muhammad is better. Instead of Muhammad is Muslim. Therefore I say, Atiullah, Atiullah. Therefore for label, I prefer calling myself Muslim. That's it. First a Muslim, last a Muslim. I'm not hurting any of my Muslim brothers.
whether it's a Hanafi or a Shafi or a Hanbali or a Maliki or a Ahle Hadith or a Salafi. Believe me, I love all. I love all my Muslim brothers. I'm not here to hurt anyone's feeling. Therefore I said, Ta'ala ila kalmatin sawa'in bainana bainakum. Come to common terms as us and you. I'm coming to common terms. I respect Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi. I respect the great scholars of this. I respect the Salaf Salihin. I follow them, alhamdulillah. Therefore, first the Muslim, last the Muslim. ہم بس مسلمان ہیں, آپ سارے ہمارے ہی فرقے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے سب مسلمان ہیں, لیکن آج کل الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں. نہیں, یہ فرقے جو ہیں ان کو ہم نے پاؤں کے نیچے کچل دیا, اور اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ کو وہ بات بتائیں گے جو اللہ کے ہاں ہم نے جا کر کہنی ہے کہ آپ کا دین یہ کہتا تھا. کوئی اہل حدیث برا منائے, کوئی اہل سنت منائے, کوئی شیعہ منائے, کوئی دوسرا, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. آپ ہماری بات پرکھ سکتے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے, کتابیں دے دیں گے. باقی یہ فرقے وغیرہ نہیں مانتا میں, بالکل میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام میں فتنہ ہے خام خواہ کا. سب بھائی ہیں, مسلم ہیں, جس کی جو بات اچھی ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہیں, میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں. اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے. میں یہاں جب بیٹھتا ہوں, میں نہ اہل الحدیث ہوں, نہ اہل سنت ہوں, نہ اہل تشیع ہوں, نہ میں بریلوی ہوں, نہ دیوبندی, ایک مسلمان ہوں. جس کی جو بات صحیح ہوتی نا, اگر بچی آپ میرا پروگرام سن رہی, میں کتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, ان کی بات ٹھوس, یہ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا, ان کی بات سچی ہے. میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے, بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے. باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث تو صحیح معنوں میں ہے نا, وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے. ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں, جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا, سنے گا. جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی, قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے, تو اس پر وہ فتویٰ دے گا. فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا, کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے, تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے, ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر, اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی, یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا. اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان, مسلمین, مسلم, من قبل و فی ھذا, پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو. دیکھیے یہ ہے, آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں, مالکی کہیں, مسلک کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنی شناخت نہ بنائیں. اہل حدیث ایک مسلک ہے, فرض کیجئے چلیے مسلک, اسے شناخت نہ بنائیں. مسجد اہل حدیث, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو آپ نے تو مسجد جو ہے اس کو باندھ دیا. یہ مسجد اسلام نہ رہی پھر تو مسجد غوثیہ, وہ معلوم ہوا کہ ایک خاص مسلک کی مسجد ہے, تاکہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ سکتا ہے, تو مسجد غوثیہ لکھا دیکھ کر جو ہے وہ اہل حدیث تو بھاگ جائیں گے وہاں سے. یہ کون سی چیز ہے, یہ تو مشرکانہ شرک کا اڈا معلوم ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب غلط ہیں. تم اپنے آپ کو مسلمان کہو, تمہارا نام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مسلمان. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا,